کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو الحمد بكل الفقر والذلة والهوان، وبكل ما يتقرب العبد به القربان، في السراء وحينما صار فيه الحيران، من رزايا البلية عند الطوفان والطوقان، على سلك ما أنزل في أحسن الحديث من البيان، أو خلق ما سير فيه سيد الأنعام، الحمد في كل حين من الأحيان، عدد ما في الكون من الأعيان، منذ تكوين العرش على الماء، قبل الكلم كان الله ولم يكن معه شيء من الأكوان، الحمد ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الامتحان، يكرم الرجل فيه أو يهان، الحمد على ما كرم بني آدم أشرف الأكوان، وصب عليهم نعمه الباكرة بالامتنان، جعل له مما في الأرض جميعا، وسخر بحكمه الشمس والقمر والنجوم والفلك والأنعام بالإحسان، وبث في الأرض ذريته البلدان بالنكاح الحلال والتزويج البهيج، فإذا هما الزوجان، ثم أعلن بالقرآن فقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، من الذي آتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه، قل هو الرحمن، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربك
ربكما تكذبان فأينما كنتم تدعون من دون الله معشر الكفران لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم أيها الأغفار أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون يا عابد الشيطان هل من رقيب عزيز سميع بصير عليم خبير كبير لطيف قريب سوى الحنان والمنان إلى أي معبود تولهون يا عباد الإنس والجان تشركون بالله المنفرد باسمه الأسماء والأسماء والأسماء المختص بالملك الأعز الأعمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيلا ولا وهما الباطن تقدسا ولا أدما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعم الجمّا نعما أنعما من الطيبات حلالا جمّا أكلا وشربا لباسا نكاحا وقاحا حياء كاشفا هما وبعث فيهم منا رسولا من أنفسهم أنفسنا أربا وعجما وأزكاهم محتدا ومنوا وأرجاهم أكلا وحلما وأوفرهم علما وفهما وأقواهم وأتواهم وأزكاهم وأخشاهم يقينا وعظما وأشدهم بهم رأفة ورحمة وأزكاهم روحا وجسما وحاشاه عيبا وبصما وآتاه حكمة وحكما وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما فآمن به وعزره ونصره ووقره وعظمه من جعل الله له في مغنم السعادة قسما وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه اللعنة والشقاء حتما ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى صلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنهى الذي خلق بشان من خلق كأنك قد خلقت كما تشاء ربك يخلق ما يشاء يختار ما كذا أراد ما اختار ما يشاء ثم توج ثم هوج ثم نوج ثم هوج ثم عرج ثم صعد ثم توج بتاج الرسالة بختم النبوة والرسالة على فترة المرسلين بالرسالة فتجمل بجمال آيات رب العالمين وترفع بإشاعة التوحيد لأحسن الخالقين على من تقدم من المقربين فصار سيد المرسلين وربى أمته بسنته القاضية بسنته الطاهرة بسنته الحافلة بسنته القاهرة المتقنة المذهنة المزمرة المجزمة العادلة فعدل وتوسط في تعليم الأمة وتزكيتها بحبل الله المتين بقرآن بفرقان قول وفصل مبين فذاكت به الأرض ولا المشركين
وضربت عليهم الذلة والصغار إلى يوم الدين وجعل بين مدخل الشرك من ملجأ مغارة مزار خوخة عتبة آثار وزوات وطولة وتعويذ وتميمة نجسة شركية وقبر وهجن وشجر وبين المشركين صدا وردما حتما على اليقين فانهار وانقض ثم انهدم وانصرم به كل بنان الكفر وبنيان المجرمين المشركين إلى أن جاءت البراءة من الله فالفتح المبين ورأى فوجا يدخلون في الدين عندما برد الله ورسوله من المشركين فأكمل الله بالنعمة كل النعمة والإسلام ورضي لهم بالدين حتى أعلن حتى أظهر حتى أكمل سيد الأولين والآخرين فقال أخرج اليهود من جزيرة العرب والمشركين فالحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ الحمد شریف جو قرآن مقدس کا افتتاحیہ ہے اور دربار الہی میں حاضری دینے والے کے لیے ایک نسخہ عظیمہ ہے. اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے دونوں جہانوں کی شاباش آفرین کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ کا تجویز کیا ہوا یہ نسخہ علیہ ہے سورۃ فاتحہ. تمام آسمانی کتابیں جتنی بھی اللہ صاحب نے نازل فرمائی ان تمام آسمانی کتابوں کا اصل نچوڑ اور مقصد قرآن مقدس میں ہے. تمام قرآن مقدس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ قرآن میں 7 سورتیں ہیں جنہیں حوامی میں 7 کہا جاتا ہے. ان سورتوں کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ ہے. پھر ان سورتوں کا نچوڑ اور خلاصہ سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہے. گویا جس شخص کا تعلق اس سورۃ فاتحہ سے ہو جاتا ہے یوں سمجھے کہ میں نے 1,24,000 پیغمبر کی کتابیں حضرت محمد الرسول اللہ کی کتاب تمام آسمانی کتابوں کو اپنے سینے میں جما لیا ہے. چنانچہ جتنی آسمانی کتابیں تھیں تمام کا مقصودی مسئلہ تھا صراط مستقیم.
قرآن مقدس نے بھی سب سے زیادہ توجہ دی ہے تو اسی مسئلے پہ کہ صراط مستقیم کیا شے ہے۔ سورت حسن اتفاق ہے کہ سورت فاتحہ کے اندر بھی اصل مقصودی مسئلہ یہی ہے کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے۔ شیطان نے بھی سب سے پہلے اللہ کے دربار میں اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کے یہی دعویٰ کیا تھا کہ تو نے مجھے لعنتی تو بنا دیا ہے، مگر میں اس کا انتقام لوں گا کہ تیرے بندوں کو صراط مستقیم پہ نہیں رہنے دوں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کوئی ایسا مرکزی نقطہ ہے اللہ کے دربار میں کہ اس کے بغیر آدمی کی زندگی انسانوں والی زندگی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بغیر کوئی آدمی کسی جماعت میں داخل ہو جائے، کسی پارٹی میں داخل ہو جائے، کسی فرقہ میں داخل ہو جائے، جب تک صراط مستقیم کی پہچان نہ ہو جائے اس وقت تک وہ مسلمان تو رہا درکنار، وہ اللہ کے کاغذوں میں انسان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے سورت فاتحہ کے اندر کیا کچھ ہے؟ ایک شخص سوال کرتا ہے کہ پوری سورت فاتحہ جس کی 7 آیاتیں ہیں، جس کو قرآن عظیم کہا جاتا ہے، جس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، جو لوگ اس قسم کی چیزیں مان کے سوال کریں کہ سورت فاتحہ میں اللہ پاک نے کیا کچھ بیان کیا ہے، تو آپ بڑے دھڑلے سے جواب دے سکتے ہیں کہ سورت فاتحہ میں صراط مستقیم پر جم کر رہنے کی درخواست ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنا کچھ ہے صراط مستقیم کے الفاظ جو ہیں، دعا، اس سے پہلے یا اس کے بعد جو کچھ بیان ہوا ہے وہ صرف صراط مستقیم سے تعلق رکھتا ہے اور کسی چیز سے نہیں۔ آپ نے علماء کرام نے جن کی خدمت میں بصد معذرت عرض کنا ہوں کہ آپ نے پہلے لفظی ترجمہ اور تفسیری ترجمہ کے طور پہ پڑھا ہے، آج آپ سورت فاتحہ کو اصل مقصودی طور پہ بیان کے اندر کیا کچھ ہوا ہے اس سلسلے میں آپ پڑھ رہے ہیں، جس موقع پہ ہم گویا ختم قرآن کا یہ اعلان کر چکے ہیں۔ ذرا آپ توجہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد کے نیچے لکھیں صراط مستقیم کی پہلی صفت، رب العالمین کے نیچے لکھے صراط مستقیم کی دوسری صفت، الرحمن الرحیم کے نیچے لکھیں صراط مستقیم کی تیسری صفت، مالک یوم الدین کے نیچے لکھیں صراط مستقیم کی چوتھی صفت، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نیچے لکھیں صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کے نیچے لکھیں صراط مستقیم پر جم کر رہنے کی درخواست، صراط الذین انعمت علیہم کے نیچے لکھیں صراط مستقیم پر چلنے والوں کا حوالہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے نیچے لکھیں
صراط مستقیم کے دشمنوں سے بائیکاٹ۔ آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ سورۃ فاتحہ میں اصل مقصد ہے صراط مستقیم۔ صراط کہتے ہیں راستہ کو، اور جو راستہ مستقیم ہو اس کے لیے علامات اور نشانیاں ہیں۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے جس راستے میں ٹیڑھ پن نہ ہو، کجی نہ ہو۔ دوسری صفت صراط مستقیم میں ہوتی ہے کہ وہ کبھی پرانا نہ ہو۔ تیسری صفت صراط مستقیم کی یہ ہوتی ہے کہ وہ سیدھا چل رہا ہو، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ڈاکہ زنی کا خطرہ نہ ہو۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ جو صراط مستقیم ہے وہ آدمی اس پہ چل رہا ہوتا ہے تو اچانک اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ چار صفتوں والا راستہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ گویا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم سورۃ فاتحہ کے بہانے مجھ سے صراط مستقیم پر ڈٹ کر قائم ہو کر رہنے کی درخواست کرو، میں تمہیں اسی درخواست کے بہانے تمہیں دنیا ہی میں مل لوں گا۔ ان ربی علی صراط، پیغمبر کریم بھی اعلان فرماتے ہیں لوگوں میں اصل تو تمہیں اللہ سے ملاقات کروانا چاہتا ہوں، مگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صراط مستقیم پہ چلیں۔ جب آپ صراط مستقیم پہ چل رہے ہوں گے تو اچانک ہی تمہیں پتہ اس وقت چلے گا جب تمہارے ساتھ میرے اللہ کی ملاقات ہو جائے گی۔ ان ربی علی صراط مستقیم۔ اگر خدا سے ملنا چاہتے ہو، کسی کا اگر مطمع نظر یہ ہے کہ میری ملاقات اللہ سے ہو جائے اور میں اللہ کا دیدار بھی کروں، اللہ کریم کے دیدار کے مناظر بھی لوٹ لوں، اللہ تعالی کی اپنی اصل وہ حیات قضائی جو اس کے لائق ہے وہ دیکھوں اور اپنے دل کے اندر سرور پیدا کروں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صراط مستقیم پر چلے اور صراط مستقیم پر چلنے کی درخواست کرے۔ تو میرا وعدہ ہو گیا، پیغمبر کہتے ہیں ان ربی علی صراط مستقیم، میں پیغمبر ضامن ہوں اس بات کا کہ تم اگر صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے تیار رہو گے تو میرا رب تمہیں اسی راستے پہ مل جائے گا۔ ان ربی علی صراط، اس لیے صراط مستقیم پہلے بیان ہوتے ہیں اور اس کی صفات بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اونچے اونچے کمال سارے اللہ کے، حمد کہتے ہیں اونچے کمال کو، اونچا بھی ہو اور کامل بھی ہو جس تک کوئی پہنچ نہ سکے۔ الحمدللہ اونچے اونچے کمال سارے کس کے؟ اللہ کے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ جو صراط مستقیم پہ آنا چاہتا ہے وہ یہ تسلیم کرے کہ اونچے اونچے کمال کس کے؟ نہ کسی نبی کا کمال اونچا، نہ کسی فرشتے کا کمال اونچا۔ الحمدللہ سب
اونچے بے عیب لا ریب لا سوال با کمال اونچے کمال اونچی صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ. یہ پہلی صفت. اگر کوئی صراط مستقیم تک پہنچنا چاہتا ہے تو پہلی صفت یہ مانے اپنے رب کی اپنے دل کے اندر کہ الحمدللہ. دوسری صفت رب العالمین. اونچے کمال ہم نے کہا ہے کہ اونچے اونچے کمال صرف اللہ کے. کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے دوسری صفت اس لیے کہ ذرہ ذرہ کائنات کی پرورش کا نظام مکمل کرنے والا اللہ، چھوٹے کا بھی بڑے کا بھی اپنوں کا بھی بیگانوں کا بھی زندوں کا بھی مردوں کا بھی رب العالمین. ذرہ ذرہ کائنات کا، چاہے کوئی اندھیرے میں ہو، چاہے کوئی اجالے میں ہو، چاہے کوئی سمندروں میں ہو، چاہے کوئی بحر میں ہو، چاہے کوئی جنگلوں میں ہو، چاہے کوئی سطوتوں میں ہو، چاہے کوئی آسمانوں میں ہو، چاہے کوئی محدد افلاک میں ہو، چاہے محدد توراس میں ہو، چاہے ازبیات میں ہو، چاہے فلکیات میں ہو، چاہے شجریات میں ہو، چاہے سمندروں میں، چاہے گھوروں میں، چاہے چکروں میں، چاہے کہیں بھی ہو، رب العالمین. ذرہ ذرہ کائنات کی ابتدا رکھ کے اس کی پرورش شروع کر کے حد تمام اور کمال تک پہنچانے والا رب العالمین. دوسری صفت بھی مان کے آؤ. جو شخص یہ کہے کہ میری پرورش میرا پیر کر رہا ہے، میری طرف نظر کرم رسول کر رہا ہے، اس کافر کو کبھی صراط مستقیم نصیب نہیں ہوگا. اس کو نصیب ہوگا جو کہے گا رب العالمین. ذرہ ذرہ کائنات پہ نظر کرم ہے تو میرے اللہ کی. ایک ایک ذرہ ذرہ کائنات کو دکھ سکھ کی حالت میں سنبھالتا ہے تو میرا اللہ سنبھالتا ہے. مردوں کو بھی زندوں کو بھی، خشکی میں بھی خشکی میں بھی، رزقے میں بھی اسکے میں بھی، ابر میں بھی جبر میں بھی، نہر میں بھی زہر میں بھی، عصر میں بھی ظہر میں بھی، عشاء میں بھی فجر میں بھی رب العالمین. اور جس کا یہ خیال ہو کہ کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی ولی، کوئی مردہ، کوئی مردہ، کوئی زندہ، کوئی چھوٹا یا بڑا، اس کی نظر کرم سے میں زندہ ہو رہا ہوں، اس کی امید، اس پر امیدیں لگا کے زندہ ہو رہا ہوں. وہ اگر نظر کرم نہ کرے، وہ اگر تھوکے اور پھوکے نہیں میرے اوپر، وہ اگر میرے حق کے اندر دعا نہ کرے، وہ اس کی مہربانی کی نظر ہو نہ ہو تو میں تو انسان بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں اس خنزیر کو میرے راستے پہ آنے کی گنجائش کوئی نہیں. اس لیے وہ پہلے اقرار کرے الحمدللہ رب العالمین. دو صفتیں. تیسری صفت الرحمن الرحیم. الرحمن وہ اتنی مہربانی والا جس کی مہربانی ذرہ ذرہ کائنات میں موجود ہے، حتیٰ کہ کافر کو بھی جو زندگی وہ دے رہا ہے اس کی مہربانی سے مل رہی ہے. اگر کافر پر بھی اس کی نظر نہ ہو تو ایک سیکنڈ کے لیے کوئی کافر دشمن بھی نہیں زندہ رہ سکتا. الرحمن اس کی رحمت کے خزانے اتنے ہیں کہ کوئی ذرہ بھی نہیں. وسعت رحمتہ وسعت رحمتی کل شیء. اللہ کریم فرماتے ہیں اور میرے پیغمبر میری طرف سے یہ اعلان کر دے میری رحمت کا جتنا صاحبان ہے ذرہ ذرہ کائنات پہ چھایا ہوا ہے، حتیٰ کہ کالے رنگ کی چیونٹی ہو، کالے رنگ کا پتھر ہو، کالے رنگ کی رات ہو، اوپر ریگ ریگ کے چلنے والی چیونٹی، اس کی پاؤں کی آٹ سن کے انتظام کرنے والا اللہ الرحمن الرحیم.
یہ ساری صفات بیان ہو رہی ہے کس کی؟ صراط. جب تک یہ پہلے عقیدہ بنا کے نہیں آئے گا صراط مستقیم کی دعا کرے یا نہ کرے اس نامراد آدمی کو کبھی صراط مستقیم نصیب نہیں ہو سکتا. الرحیم، رحمان کے بعد رحیم ہے. رحمان میں مبالغہ ہے. مبالغہ ہنگامی طور پہ ہوتا ہے، ہنگامی ضرورت کے ٹائم ہوتا ہے، ضرورت مقام انسانی کے لیے ہوتی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں رحمان اس لیے ہوں کہ تمہیں جب بھی ضرورت پڑے تجھے مانگنے کی ضرورت نہ پڑ جائے. اللہ بغیر مانگے کے دے ہم تمہیں مانگنے کی ضرورت بھی. رب العالمین. اور پھر عالمین تمام ذرہ ذرہ کائنات کی پرورش کرنے والا، وہ جب تک عالم نہ ہو جانے نہیں اس کی حقیقت کو تو پرورش کس طرح کرے گا؟ اس لیے ساتھ ساتھ اللہ کریم وہ صفات بیان کر رہے ہیں تاکہ آدمی جب صراط مستقیم پہ پہنچے تو اس وقت یہ اقرار کرے صراط مستقیم کا، اور ادھر سے آواز آئے بندے صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے، صفات پہ عمل کرنے کے لیے، اپنے شرائط کو اپنے اندر سمانے کے لیے تو نے اقرار کیا ہے. اب میں تیری انتظار میں ہوں. مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام. جلدی مانگتا کہ تجھے دے دیا جائے. ابھی تک وہ پورا کر رہا ہے شرائط اس کے. کہتا ہے الرحیم، تیری رحمت بے پایا ایسی بے کنار، حالانکہ تیرے اور میرے درمیان نسبت بھی کوئی نہیں میرے اللہ. تو بے نیاز ہے، میں نیاز مند ہوں. تو بامزاج ہے، میرے اندر احتیاج ہے. تیری شاذوری میری کمزوری، تیری زبردستی میری مجبوری، تیری زبردستی میری مجبوری. تیرا اقتدار ہے مجھے انتظار ہے. تو با اختیار ہے میرا افتقار ہے. تیرا مقام پار ہے میں تو ابھی اروار ہوں. اے میرے اللہ تیری شہنشاہی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ چاہے کوئی چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، زندہ ہوں یا مردے ہوں، اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، میں اس لیے درخواست کر رہا ہوں الرحیم. جس طرح ذرہ ذرہ کائنات میں تیری رحمت کے اشارے کے بغیر کوئی زندہ نہیں چل رہا، اسی طرح میری درخواست ہے کہ تو مجھے اپنی رحمت کی اوٹ میں لے لے. اللہ فرماتے ہیں میں صرف رحمان نہیں الرحیم بھی ہوں. اور رحمت لینے والے یہ تو تھک جائیں گے، رحمت دینے والا کبھی تھکتا نہیں ہے. سبحان اللہ. الرحیم اللہ اللہ تو پچھلے تو ساتنا انہیں تیرا کوئی نقصان کیتا ہے. ہاں اتنی خوشامد کرنا سارا دی کرنا. اللہ اللہ. تین صفتیں. چوتھی صفت، ہاں بندہ جس وقت چلتا چلتا خیال آتا ہے کہ اس دنیا کے اندر تو میرے اللہ تیرا ثانی اور کوئی نہیں. ابھی سے یہ اقرار کر رہا ہے کہ جو تیری اونچی صفت میں کسی کو شریک کرتے ہیں، جو تیری ربوبیت میں شریک کرتے ہیں، جو تیری رحمت میں شریک کرتے ہیں، جو تیرے تقدس میں شریک کرتے ہیں، جو تیری تعلی اور تجلی میں شریک کرتے ہیں، جو تیرے تعال میں شریک کرتے ہیں، جو تیری جد و بزرگی میں شریک کرتے ہیں، جو تیری رحمت و تقدس میں شریک کرتے ہیں، جو توحد اور تکبر میں شریک کرتے ہیں، جو تجبر و تفرد میں شریک کرتے ہیں، جو تنزر و تعبر میں شریک کرتے ہیں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں. میں تو اس راستے پہ چل رہا ہوں جس راستے پہ مجھے شوق ہے کہ تیری میری ملاقات ہو جائے. اب میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اپنی ملاقات کے لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ تیری صفات جو صراط مستقیم کے لیے ضروری ہے اس پہ پہلے عمل کروں. اس لیے آخری بار کہتا ہے مالک یوم الدین. میرا یہ عقیدہ ہے میرے اللہ کہ صرف دنیا پہ نہیں، مالک یوم الدین
دن قیامت کے بھی ذرہ ذرہ کا مالک تو ہی ہوگا اور کوئی نہیں. یہاں تو پھر بھی دنیا میں کئی مجازی طور پہ مالک موجود ہیں، مگر دن قیامت کے نرا ملک تیرا ہوگا، ملک بھی تیرا، ملک بھی تیرا، مالک بھی تو ہوگا. حتیٰ کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. بڑے بڑے جو مقرب ہیں تیرے دربار میں، نزدیک آرا بیش بود حیرانی، ہمارا بیش بود حیرانی. جو تیرے دربار میں قریب قریب رہتے ہیں وہ فرشتے ہیں یا نبی ہیں؟ دن قیامت کے تو وہ اتنے ہی مالک نہیں ہوں گے تیرے اشارے کے بغیر اپنی زبان ہلا سکے. لا یتکلمون. یہاں دنیا پہ تو اللہ کریم کو بندے نے کہہ دیا تھا ما یملکون من قطمیر. جو نبی ہے، جو پیر فقیر ہیں، جو بھی کائنات والے ہیں، وہ تو ایک گٹھلی کھجور کی گٹھلی پہ ہونے والے ایک نقطے پر بھی اختیار نہیں رکھتے، ایک چھلکے پر بھی اختیار نہیں رکھتے. مگر اب کہتا ہے مالک یوم الدین. دن قیامت کے وہ تو اپنی زبان ہلانے کے بھی مالک نہیں ہوں گے. اتنا تو مالک ہے جب ساری صفتیں بیان کر لیتا ہے اس وقت کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ساری صفتیں پوری میں کر لی ہیں، اور یہ اس لیے کہ اصل مقصود تھا صراط مستقیم کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے ہی سامنے اپنی ذلت کا اظہار کروں گا، اور جب کبھی کوئی ضرورت پڑی تو صرف تجھ سے ہی مدد مانگوں گا اور کسی سے ہاں تیرے سامنے ذلت اختیار کروں گا. یہ نہیں کہ میں تجھے ماننے کے بعد پھر تعویذ لکھوانے شروع کر دوں، کسی مردے کی قبر پہ دوڑ پڑوں، کسی توگ شدہ کسی پلگ ملا کے پاس چلا جاؤں، یا کسی پیر کی چوکٹ جا کے چوموں. نہیں، یہ اس طرح تو کتا بھی نہیں کر سکتا. میں کس طرح کروں گا؟ کتا بھی کتے کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں بندہ ہو کے بندے کے سامنے کیسے جھکوں گا؟ اس لیے میں صرف اقرار کرتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر ذلت اختیار کروں گا تو صرف تیرے سامنے کروں گا اور کسی کے سامنے نہیں کروں گا. ہاں جب کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے او مانگ یار، دیر کیوں کر رہا ہے؟ تیرے مانگنے کی دیر ہے، ہمارے دینے کی دیر نہیں. مانگنے کی دیر ہے، صرف مانگ. اب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. میں نے تمام صفتوں کا ذکر کیا میرے اللہ، اور میں نے اقرار کر لیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں عبادت بھی کروں گا تو تیری، امداد بھی مانگوں گا تو تیری. یہ ہے صراط مستقیم. اب میں اور کوئی بیٹا بیٹی نہیں مانگتا، اور کوئی مال و دھن نہیں مانگتا، اور کوئی دولت میں نہیں مانگتا، اور کوئی چھولداری میں نہیں مانگتا، اور کوئی لمبرداری میں نہیں مانگتا، اور کوئی میاں سلسلہ داری کوئی نہیں مانگتا، نہ کوئی دنیا داری مانگتا ہوں، نہ مالداری مانگتا ہوں، نہ تجھ سے کوئی ممبری مانگتا ہوں، نہ تجھ سے کہتا ہوں کہ دودھ پتر بھی زیادہ سے زیادہ دے دے. میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا. میرا یہی مطالبہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اسی راستے پہ مجھے پھبا کے رکھیو. اہدنا الصراط المستقیم.
اسی راستہ پہ مجھے چلاتے رہیو، اسی راستے پہ مجھے جما کے رکھیو، میں کہیں بھٹکنے نہ آ جاؤں، کسی طرف پھٹک نہ پڑوں، ڈاکوؤں سے تو ضرور مجھے تو بچائے گا، کیونکہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم ہوتا ہے جو سیدھا بھی چل رہا ہو، ہر دن نئے ہر دن نیا بن کے چل رہا ہو، اور ہر دن ڈاکوؤں سے بھی محفوظ ہو کے چل رہا ہو، اور چوتھی صفت اس کی یہ ہے کہ اسی راستے پہ تو بھی مجھے ملے گا، اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں اسی راستے پہ مجھے قائم رکھیو۔ پھر میں ایک حوالہ دیتا ہوں، لوگ جب تجھ سے مانگتے ہیں تو وسیلے پیش کرتے ہیں، اول تو تجھ سے مانگتے کوئی نہیں، اگر مانگے بھی تو وسیلے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلانے بابے دی دھوئی گئی، فلانے بابے دا واسطہ ہی، پنجا تنا دا نام من، اپنے حبیب دا نام من۔ میں یوں نہیں کہوں گا، کیوں؟ یہ انسان کا کام نہیں، یہ کسی کتے کا بھی کام نہیں، میں ایسی بات نہیں کہوں گا، ہاں کوئی وسیلہ پیش نہیں کروں گا، البتہ تیری رحمت کے بھکاریوں کا حوالہ میں پیش کرتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ میں کوئی پہلی مرتبہ تیرے دروازے پہ مانگتا نہیں ہوں، بلکہ میں وسیلہ پیش نہیں کر رہا، ان کا حوالہ پیش کر کے مانگ رہا ہوں کہ پہلے بھی مجھ سے پہلے تیرے دربار سے بھیک مانگتے گئے ہیں، وہ مانگتے گئے تو جھولیاں بھر کے دیتا گیا۔ اگر یہی ثنا اور پیغام ملتا ہے میرے اللہ تو میں بھی ایک فقیر ہوں، غریب ہوں، میں بھی مانگ رہا ہوں جس طرح پہلے مانگنے والوں کی جھولیاں تو نے بھر دی ہے، میں بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ کیا مانگ رہا ہوں؟ وہ یہی مانگ رہا ہوں کہ صراط مستقیم پہ مجھے ہمیشہ قائم دائم رکھیے میرے اللہ، میں کہیں کھسکنے نہ پاؤں۔ انعمت علیہم، جن لوگوں کے پہلے تیرے انعام ہے جن کے اوپر، وہ بھی تو آخر تیرے بندے تھے، اگر ان بھیک مانگنے والوں کو انہاں پینے نو جے دتا ہی تا میری جھولی چ بھی پا۔ صراط الذین انعمت علیہم، آخر وہ بھی تیرے کو منگ دے گا کیڑے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی بھی تیرے دروازے سے مانگتے گئے، شہید بھی تجھ سے مانگتے گئے، صدیق بھی تجھ سے مانگتے گئے، اولیاء بھی تجھ سے مانگتے گئے، ان مانگنے والوں کی جھولیاں تو نے بھر دی ہے، میں بھی انہی کا حوالہ پیش کر کے کہہ رہا ہوں کہ اے دینا مجھ فقیر کو بھی اسی اصل راستے پہ ہمیشہ جما کے رکھیو، کہیں پھٹکنے نہ دیجیو میرے کل جگ کے مختار مولا۔ جب یہ کہتا ہے اس وقت آگے پھر کیا کہتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو لوگ صراط مستقیم کے دشمن ہیں، جو لوگ صراط مستقیم کے، خیال کرنا، جو لوگ صراط مستقیم کے دشمن ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ قریش مکہ ہو، جو بھی ہو، مجھے ان کے راستے پہ جانے دینا نہیں ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، معلوم ہو گیا جن اہل کتاب کی ذبیحہ کی اجازت ملی ہے وہ ہیں جو صراط مستقیم کے دعوے میں دشمن نہیں ہے۔ جو صراط مستقیم کے دعوے کا دشمن ہوگا، چاہے اہل کتاب ہو تو بھی مرتد ہے، مشرک ہو تو بھی مرتد ہے، اس کی ذبیحہ کھانے کی اجازت نہیں ہے، اجازت اس کی ہے جو صراط مستقیم کی صفتوں کا اپنے دعوے میں دشمن نہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر! ہاں، مسئلہ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ غیر المغضوب، ہاں
یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ صراط مستقیم کا دشمن بھی ہو اور صرف اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اس کی ذبیحہ حلال ہو جائے؟ نہیں نہیں، اس کتے اور سور کی قطعاً کوئی رشتہ داری یا اس سے کوئی نکاح یا اس کی ذبیحہ نہیں جو صراط مستقیم کا دعوے میں دشمن ہو۔ اور جن اہل کتاب کی ذبیحہ جائز ہے اللہ کریم نے صاف بتلا دیا، وہ دعوے کے لحاظ سے صراط مستقیم کے دشمن نہیں ہے، چاہے عملی طور پہ مشرک شرکی کیوں نہ کرتے رہے، دعویٰ ان کا یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس دعوے پہ ہے۔ اور صراط مستقیم یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا جو لوگ صراط مستقیم کے دشمن ہوں گے وہ یہودی ہیں تب بھی مرتد ہے، عیسائی ہے تب بھی مرتد ہے، مشرک ہے تب بھی مرتد ہے، ان کی ذبیحہ یا ان سے رشتہ داری مسلمان نہیں کر سکتا۔ صراط الذین، ہاں جو لوگ کہتے ہیں نا مشرکوں سے رشتہ جائز ہے یا مشرکوں کی ذبیحہ جائز ہے، اللہ کی قسم ہے وہ سورت فاتحہ کے منکر کافر ہیں۔ سورت فاتحہ کے سرے سے منکر اور کافر ہے پرلے درجے کے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ادھر اللہ فرماوے کہ یہود و نصارہ جو مغضوب علیہم الضالین ہے ان کے راستے سے پناہ مانگو اللہ کی، پھر وہی خدا کہے کہ ان کی ذبیحہ کھاؤ، یہ تو اکتفا تفیق پیدا ہو گیا، یہ تو التقاء ساقنین ہی نہیں التقاء جامعین پیدا ہو گیا اور تفارق مالتیات پیدا ہو گیا۔ اس لیے یہ بات واضح ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے صراط مستقیم کا راستہ مانگو، اور جو لوگ صراط مستقیم کے دشمن ہیں ان کے متعلق یہاں مجھے کہو کہ اللہ صراط مستقیم کے دشمنوں کی طرف مجھے جانے نہ دینا۔ اور اگر اللہ کہہ دے کہ تو اس کی ذبیحہ کھا لیا کر تو بندہ نہیں کہے گا میں نے تو کہا تھا کہ اس کی طرف نہ جانے دینا، تو نے الٹا مجھے اس کا گوشت کھلوا دیا ہے، اس سے رشتہ داری کروا دیا ہے، اس کے پیچھے نمازیں پڑھوا دی ہیں۔ نہیں، اس سے وہی اہل کتاب مراد ہے یہود و نصارہ جو مغضوب علیہم والضالین، تو کیا مطلب؟ صراط مستقیم کے دشمن ہوں تو وہ ہیں مردود اور مرتد، ان کے راستے کی طرف جانے کی اجازت نہیں۔ اور جو صراط مستقیم کا اقرار کریں چاہے عمل کریں یا مخالفت نہ کرے صراط مستقیم کی، جس طرح بعض اہل کتاب اور یہودیوں کا اصل مسلک قرآن نے بیان کیا لا نعبد، دعویٰ تو ان کا یہی ہے چاہے وہ رات دن شرک میں کیوں نہ گرفتار رہے، بات دعوے پہ چلے گی۔ گویا اللہ فرماتے ہیں جو میرے صراط مستقیم کے دشمن نہیں ہیں ان کے ساتھ تو تمہارا تعلق ہو سکتا ہے، جو صراط مستقیم کے دشمن ہیں ان سے دوری کی درخواست یہی سورت فاتحہ میں کرتے جاؤ۔ ہاں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ رکھیے جو لوگ تیرے صراط مستقیم پہ جم کر رہنے کے لیے تجھ سے ہی دعائیں کرتے گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے صراط مستقیم اگر بندے کو نصیب ہو جائے تو اللہ سے اور کچھ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں، بغیر مانگے ہی اللہ کریم اس کو دے دے گا۔ اس لیے عظیم موقع، عظیم الشان موقع، بہترین موقع، بڑا اونچا موقع سورت فاتحہ پڑھنے کا، بہت بڑا اونچا مقام سورت فاتحہ پڑھنے کا۔ اس مقام میں اللہ کریم فرماتے ہیں اور کچھ نہیں مانگنا، اگر مانگنا ہے تو یہ مانگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ صراط مستقیم پہ جو جامع جم ہو جائے گا، صراط مستقیم پہ جو ڈٹ جائے گا، صراط مستقیم جس کو نصیب ہو جائے گا وہ یوں سمجھے بغیر مانگے اللہ نے میرے سارے مطالبے پورے کر دی۔ اللہ اللہ، گویا یہ ایک صرف اشارہ تھا، دوبارہ دیکھ لیں۔ الحمدللہ یہ پہلی صفت ہے صراط مستقیم کی، پہلی صفت۔ رب العالمین یہ صراط مستقیم کی
دوسری صفت ہے الرحمن الرحیم، یہ صراط مستقیم کی تیسری صفت ہے، مالک یوم الدین، یہ صراط مستقیم کی چوتھی صفت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین خود صراط مستقیم ہے، خود صراط اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم پر قائم رہنے کی درخواست ہے۔ جب درخواست ہوئی پھر آگے صراط الذین انعمت علیہم، یہ حوالہ دیا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو لوگ پہلے بھی اللہ سے صراط مستقیم پر قائم رہنے کی دعا کرتے گئے ہیں، ان کا حوالہ دے کے یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو وسیلے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ سے کچھ لینا ہو تو جن لوگوں کو اللہ نے پہلے دے دیا ہے ان کا حوالہ دے کے اللہ کی رحمت کا ثنا اس کو دو، تو خود بخود تمہاری جھولی کو اللہ بھر کے رکھ دے گا۔ اس کے بعد ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو لوگ صراط مستقیم کے کٹر ظاہر باہر دشمن ہیں ان سے بالکل بائیکاٹ کر کے رہو اور ان کے خلاف کر کے رہو، چاہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہلائیں، چاہے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہلائیں، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہیں، ان کے راستے کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ ان کی طرف جانے کی اجازت ہے جو صراط مستقیم کے دشمن نہیں ہے۔ اگر یہی عقیدہ ہے تمہارا مسلمانوں کا تو پھر آپ دوبارہ پھر سن لیں کہ صراط مستقیم کے خلاف جو مولوی یا پیر ہیں آپ لوگ اپنی نمازیں ان کے پیچھے پڑھ کے نمازیں برباد نہ کیا کریں۔ سور کے پیچھے کسی انسان کی نماز نہیں ہوتی جو صراط مستقیم کا دشمن ہے۔ صفتیں آپ سن چکے ہیں، مسئلہ آپ سن چکے ہیں، چاہے وہ شیخ الحدیث ہو، چاہے بڑا مفتی ہو، بڑا لینڈ لاٹ کیوں نہ ہو، چاہے کوئی شاہ ہو، چاہے کوئی خان ہو، چاہے کوئی مہر ہو، چاہے کوئی صدر گورنر وزیر ہو، یوں سمجھیے کہ یہ کتے سے بھی بدتر سور ہے جو صراط مستقیم کا دشمن ہے۔ آپ یہ نہ کہا کریں کہ جماعت کا ثواب لینے کے لیے ہم نے اس کتے کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے، نہیں نہیں، آپ کو اگر مولوی نہیں ملتا، امام نہیں ملتا تو آپ اللہ کی قسم اکیلے نماز پڑھیں گے، آپ کو ثواب حضرت ابراہیم کی عبادت کا ملے گا، کیونکہ ان ابراہیم کان امتن واحدہ، حضرت ابراہیم کا مقام اور اتھارٹی، ان کا تقدس، ان کا جمال، ان کا روب، ان کا بوجھ، ان کا وقار، ان کی عزت، ان کی شوکت، ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کی منزل، ان کا مرتبہ، ان کا درجہ، ان کی رفعت، ان کی بلندی پوری جماعت کے برابر تھی۔ اس لیے جس آدمی کو اپنے عقیدے کے مطابق کوئی مولوی نہیں مل پایا، اکیلے اگر عبادت کرے گا، اکیلے نماز پڑھے گا تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا کی عبادت کا ثواب ملتا تھا اس کو بھی پوری دنیا کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ نعرہ تکبیر! ہاں، اپنی عبادتوں کو ضائع مت کریں۔ اللہ نے سورۃ فاتحہ کے اندر یہ گر سمجھا دیا ہے، قانون بنا دیا ہے۔ بہرحال قرآن مقدس تو بڑا سمندر ہے، یہ صرف ایک نشان تھا، کچھ کہنا ہے؟ ہاں، نماز ضائع ہوگی ایمان بچا رہے گا۔ جب نماز ضائع ہو گئی تو ایمان کس طرح بچے گا؟ نماز کا نام ایمان ہے، نماز جو ہے وہ ایمان کا پانی ہے، جب پانی نہ ہوگا تو کوئی کھیتی سرسبز نہیں رہ سکے گی، نماز جب برباد ہو جائے گی تو ایمان اس سے پہلے رخصت ہو جائے گا۔ نماز کے ضائع ہونے کا کنایا قرآن میں ایمان کے ضائع ہونے سے کیا جاتا ہے، اس لیے جس کی نماز ضائع ہو گئی اس کا ایمان بھی برباد ہو گیا۔ وہ جس طرح وہ آپ سمجھتے ہی ہوں گے، سنا بھی ہوگا، کسی جٹ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میاں یہ جو دھان ہوتا ہے، سریاں بھی بولتے ہیں، بعض علاقوں میں منجی بھی بولتے ہیں، چاولوں کا کھیت بھی بولتے ہیں، بھئی اس دھان کو کتنا پانی دینا چاہیے؟ اس نے کہا تھا پانی دھان کو، ہاں جی، کہ پانی 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 پانی، اس نے کہا بس کر، آخر لگا بس کر تو دھان سکدا۔
یعنی منجی میں اتنا پانی ہو کہ کبھی خشک ہونے نہ آئے، اگر خشک ہو جائے گا تو چاول چاول نہیں رہے گا۔ اسی طرح نیک اعمال جو ہے نماز روزہ اگر یہ چلتے رہیں گے تو ایمان محفوظ رہے گا مومن کا، اگر ان کا پانی ختم ہو جائے گا تو ایمان پہلے ہی رفع چکر ہو جائے گا۔ ہاں جی، تو اب ایک ضروری عرض تھا وہ یہ کہ میں جو ترجمہ مقدسہ میں شریک علماء کرام ہیں، اللہ کریم ان کو مجھ سے درجہات زیادہ علم اور عمل عطا فرمائے۔ ہم خاطر خواہ ان کی خدمت تو نہیں کر سکے، البتہ حصہ بقدر جسہ جتنا ہو سکتا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس دفعہ صرف تفسیری ترجمہ ہی محض پڑھانا تھا، 10 پارے، 3 سال کے اندر جا کے قرآن مکمل کا ترجمہ ہمارا مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ چنانچہ جو حضرات اس سال تشریف لائے ہیں ان کو صرف دستار بندی کرائی جا رہی ہے تاکہ میں مجرم نہ بن جاؤں، اور باقی جتنی تکالیف کوئی کھانے پینے میں رہائش میں آئی ہے اس سے متعلق میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کی اگر پوری خدمت نہیں ہو سکی تو اللہ معاف کرے، آپ بھی معاف کر دیں۔ اور انشاءاللہ آئندہ سال آپ تشریف لائیں گے تو اگلے 10 پارے آپ کے لیے کئی نئے آئیں گے تو ان کو اسی سال والے یہ ابتدا سے ان کو بھی انشاءاللہ پڑھائیں گے، آپ کی خدمت بھی کریں گے، بہرحال کوئی محروم نہیں رہے گا۔ البتہ آپ اتنی دعا ضرور کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ذہن میں جو چند منصوبے ہیں اللہ کریم ان کو مکمل فرمائے۔ میں کوشش کروں گا کہ اسی سال کے دوران آپ کو اشتہار کے ذریعے اطلاع ہو جائے، اگر اللہ کو منظور ہوا کہ اس مدرسے میں آپ کے مدرسے میں یہ دارالعلوم کی شکل میں بن چکا ہے، ابتدا سے لے کر دورہ حدیث تک تمام فنون اس کے اندر پڑھائے جائیں گے۔ اللہ کو منظور ہوا اور مجھے صرف تکلیف ہے بعض مدرسین کی تلاش کرنے کی، چند تو میرے ذہن میں آ گئے ہیں۔ مدرس ایسے چاہیے جو الحمدللہ، میں تو خیر اہل علم بھی اتنا نہیں، ان کا طالب علم، میں تو چاہتا ہوں ایسے علماء مل جائیں مجھے جن سے میں بھی خود سبق پڑھوں، اتنے قابل ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے مل جائیں گے، کسی وقت بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اطلاع پہنچے گی، آپ منتظر رہیں۔ اب آخر میں بصد معذرت کے اب آپ کی دستار بندی مسلمانوں کے سامنے ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ الفاظ جو ہے میں پھر عرض کروں گا۔ البتہ ہاں جی، یہ قرآن مجید آپ پہلے میرے خیال رکھائیں، 1-2 ساتھی جا کے رکھائیں، اور پھر ملک سرفراز صاحب، ملک عبد الغفار صاحبان یہ بھی یہاں سٹیج پر جلوہ افروز ہوں۔ جناب محترم المقام حاجی افضل خان ڈاہا صاحب اور حاجی غلام فرید صاحب یہ بھی یہاں سٹیج پر تشریف لے آئے۔ مولانا محمد باران صاحب اور مولانا محمد اشفاق صاحب آپ بھی سٹیج پر تشریف صاحب۔ شعر پڑھن تو پہلا میں ایک گل عرض کرنا چاہنا۔ استاد محترم صاحب نے اگے طلباء کرام دی طرفوں گل آخی کہ اگر ساڈے کولوں کوئی کوتاہی ہوئی ہوئے خدمت اندر تو معذرت خواہاں،
میں اس گل کی تردید کر دیا آخنا کہ سانو پورے 2 مہینے اتنے کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئی. الحمدللہ استاد محترم صاحب نے بڑا محبت کے نال سارے نال پیش آئے نے, بڑی خدمت کی ہے سانو. کھانے کا انتظام بھی بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. اسی ناظم صاحب بھی بڑے شکر گزار ہاں. میں کہنا یہ چاہنا وا کہ بالکل استاد نے سانو اپنے بچوں کی طرح رکھا اتنے, کسی قسم کی تکلیف نہیں سانو ہوئی اتنے. تو خود اسی استاداں دے شکر گزار ہاں کہ جنہاں سانو یہ موقع دیتا ہے کہ اسی یہاں دے طالب علمی دے دور دے وچ اتنے آئے ہاں. یہ ساڈا بڑی قسمت ہے ساری کہ جنہاں علامہ صاحب دے کول آ کے سبق پڑھن بڑے فخر مند ہی. ہوں میں سامعین کی خدمت دے کوئی شعر عرض کرنا چاہنا, ذرا غور دے نال سنو. بحکم علامہ صاحب, میری کوئی صلاح نہیں. نعرہ تکبیر, خان علامہ خان محسن خان صاحب ملتانی. عرض کیتا جی کی پایا کی کھویا تو تے بھی ٹھیک نہیں ہویا تو, کی پایا کی کھویا تو تے بھی ٹھیک نہیں ہویا تو. بہ کے کانے کھوتے اتے دوڑی جانا اکلوں ستے. او بہ کے کانے کھوتے اتے دوڑی جانا اکلوں ستے. اگے جا کے پانے جتے جو جو جگ چ بویا تو تے بھی ٹھیک نہیں ہویا تو. سارے ساتھی ایک دفعہ کو سبحان اللہ اچھی آواز نال. او بہ کے کانے کھوتے اتے دوڑی جانا اکلوں ستے. اگے جا کے پانے جتے جو جو جگ چ بویا تو تے بھی ٹھیک نہیں ہویا تو. او قبراں وچوں زندہ لبے ختم دے پھلڑیاں چھولے چبے. او قبراں وچوں زندہ لبے ختم دے پھلڑیاں چھولے چبے. پڑ جنازہ ہتھی ڈبے کڈ کے 6 فٹ ٹویا تو تے بھی ٹھیک نہیں ہویا تو. او قبراں وچوں زندہ لبے ختم دے پھلڑیاں چھولے چبے. پڑ جنازہ ہتھی ڈبے کڈ کے 6 فٹ ٹویا تو تے بھی ٹھیک نہیں ہویا تو. او عقل تیری وچ پیگا وٹے رسے دین دے تو نے کٹے. او عقل تیری وچ پیگا وٹے رسے دین دے تو نے کٹے. انی پیے تے کٹی چٹے اونی مویا مویا پھر تو تے بھی ٹھیک نہیں ہویا تو. او عقل تیری وچ پیگا وٹے رسے دین دے تو نے کٹے. انی پیے تے کٹی چٹے اونی مویا مویا پھر تو تے بھی ٹھیک نہیں ہویا تو. او غیر اللہ دیاں نظراں کھانا جے آکھاں تے بھابی آنا خطرے رہے انہاں دے اے جے بھابی. او غیر اللہ دیاں نظراں کھانا جے آکھاں تے بھابی آنا. او ملا ڈبدا جانا کھانا رام سمجھ کے کھویا تو تے بھی ٹھیک نہیں ہویا تو. او ڈھیر مٹی دے اوتے جانا متھا اوتھے دب کسانا. او ڈھیر مٹی دے اوتے جانا متھا اوتھے دب کسانا. انڈا پٹھا گیر بھی لانا. او ڈھیر مٹی دے اوتے جانا متھا اوتھے دب کسانا. انڈا پٹھا گیر بھی لانا. اے ہاتھ نال شرک پرویا تو تے بھی ٹھیک نہیں ہویا تو. او دین نبی دا پا کے جبا قبراں تے جانا ہو کبا. او دین نبی دا سارے ساتھیوں سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہاں نوں سمجھ آ رہی ہے. اور دین نبی دا پا کے جبا قبراں تے جانا ہو کبا. کوئی نہ تارے بیڑا ڈبا اپنے آپ ڈبویا تو تے بھی ٹھیک نہیں ہویا تو. اور دین نبی دا پا کے جبا قبراں تے جانا ہو کبا. کوئی نہ تارے بیڑا ڈبا اپنے آپ ڈبویا تو تے بھی ٹھیک نہیں ہویا تو. او ول مریداں لانا پھیرے چال چلن مشکوک نے تیرے. او ول مریداں لانا پھیرے چال چلن مشکوک نے تیرے. نالے کھانا ککڑ بٹیرے جاندیا بوجھا تو ہایا بھی ٹھیک ہو نہیں ہویا تو. یہی تو میرا خیال ہے بوجھا شوجھا ہاتھ نہیں تو مار دے. میں زور پہ لانا اس واسطے. او ول مریداں لانا پھیرے چال چلن مشکوک نے تیرے. نالے کھانا ککڑ بٹیرے جاندیا بوجھا ٹویا تو تے بھی ٹھیک نہیں ہویا تو. او بغل وچ قرآن بھی رکھے عقل وچ شیطان بھی رکھے. او بغل وچ قرآن بھی رکھے عقل وچ شیطان بھی رکھے تے دعویٰ پھر ایمان بھی رکھے. پھر کٹا ہی سمجھ لے چویا تو تے
بس اور بغل وچ قرآن بھی رکھے عقل وچ شیطان بھی رکھے تے دعویٰ پھر ایمان بھی رکھے پھر کٹا ہی سمجھ لا چویا تو تے بھی ٹھیک نہیں ہویا تو کی پایا کی کھویا تو تے بھی ٹھیک نہیں ہویا انعام لئی گیا کٹھے کیتے رے او چلے چل نہیں اور قادر بس قادر بس نہیں میں اپنی جگہ چل رہا چلو